بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو کہ ہمارے آج کے حالات میں جو ہے بڑا فٹ آتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہیں ایک جو پیر ہیں وہ اپنے مریدوں کو کہہ رہے تھے، ان سے فرما رہے تھے کہ جو ہے آپ اپنی یہ دنیا بھی جو ہے صدقے سے بہتر کریں، اور وہ دنیا بھی جو ہے یعنی کہ آخرت کو بھی سنواریں اور اس دنیا کو بھی سنواریں۔ تو کچھ دن بعد جو ہے ایک مرید ان کے جو ہے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لیں، میں یہ 100 روپے کے سیب لے کے آیا ہوں، اس سے جو ہے یہ میری دنیا بہتر ہوگی، اور 100 روپے جو ہے وہ میں مسجد میں دے کے آیا ہوں تو اس سے میری جو ہے وہ آخرت بہتر ہوگی، اور 100 روپے میں نے طوائف پہ خرچ کیے ہیں، تو وہ نہ ادھر دیتے نہ ادھر دے۔ مطلب اس طرح سے اس نے یہ بات کی۔ تو یہ 75 سالوں سے جو ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے کہ ووٹ ہم دیتے ہیں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے، اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے، اپنی تعلیمی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی صحت کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہم اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ووٹ کا جو حق ہے استعمال کرتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ جو ہے ہمارا ووٹ نہ ادھر دارندہ ہے نہ ادھر دارندہ ہے۔ وہ والی بات ہو گئی کہ نہ یہ ہمارا کسی کام کا نہیں آتا جب ہم ان کو دے دیتے ہیں، نہ یہ بعد میں ہمیں پوچھتے ہیں، نہ ہم سے یہ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کبھی نظر بھی نہیں آتے۔ اور آج کل یقینی طور پر جو ہے ہر گھر میں، ہر گلی چوراہے میں جو ہیں یہ الیکشن کے سلسلے میں جو ہیں یہ لوگ گھر گھر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو کام پڑتا ہے، آپ کے مسائل آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اور آپ ان کے حل کے لیے جو ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ملازم کہتے ہیں کہ جی صاحب سو رہے ہیں، صاحب اس وقت نہیں مل سکتے، یعنی کہ آپ کو اگر ملاقات کا وقت مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ تو وہ جو ہے ہم تو کس طرف ان 75 سالوں میں نہیں رہے۔ ہماری سیاست نے ہمارے ملک کا جو ستیہ ناش کیا ہے، جو ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کیا ہے، ہماری اسی سیاست نے جو ہے ہمیں 2 حصوں میں جو ہے بلکہ ہمارے ملک کو تقسیم کر دیا۔ اسی سیاست کی نظر ہو گیا ہمارا یہ ملک کا ایک حصہ، اور آج ہمارے حالات، ہمارے ملک کے جو حالات اس نہج پر ہیں، اس کی وجہ بھی یہ سیاستدان ہیں، اور ہم نے جو ووٹ استعمال کیا وہ اس جگہ پہ استعمال کیا، وہ ہمارا کہیں بھی کام نہیں آیا، یعنی کہ ہمیں جب اس کے عوض جو ہے ہمارے ملک کو نہ ترقی حاصل کر سکا، نہ ہمارا ملک جو ہے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکا، نہ بلکہ غربت کی لکیر سے بھی آگے چلا گیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہمارے ووٹ کے استعمال کا، اگر ہم نے ووٹ کا استعمال ہی ایسے لوگوں کے سامنے ساتھ کے لیے کو دینا ہے، تو اس سے بہتر ہے پھر بندہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ استعمال کرے، ایسے یعنی کہ استعمال ہی نہ کرے، یا استعمال اگر اپنا حق کرنا چاہتا ہے تو کوئی بندہ جو ایسا ہوگا، جو اس قابل ہوگا، کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا، لیکن ووٹ لینے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس دیکھتا بھی ہے پلٹ کر کہ اس جن کے ووٹوں سے ہم آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وزراء بنے بیٹھے ہیں، حکومت میں آئے ہیں، تو ہم جو ہیں ہمارے پاس ہم ان کے کام کرنے کے لیے جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کتنی ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہ علم ہی نہیں ہوتا، صرف ان کو پروٹوکول چاہیے، بڑی گاڑیاں چاہیے، ان کو شاہی پروٹوکول چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آج یہ بھی دیکھیے جگہ جگہ پہ جلسے، جلوس، ریلیاں جو ہیں کچھ پارٹیاں نکال رہی ہیں، کچھ پارٹیوں پہ کچھ کیا ایک پارٹی پہ پابندی ہے، باقی ساری اپنے جو ہیں مختلف شہروں میں آج جلسے بھی ہیں، کہیں جلوس بھی نکل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور بعد میں اسی عوام کی قدر جو ہے ان کے سامنے جو ہے کسی مٹی سے بھی آگے چلی جاتی ہے کہ یہ ان کو وہ بھی کچھ نظر نہیں آتا، جو یعنی کہ یہ حیثیت عوام کی ہو جاتی ہے۔ تو ووٹ کا استعمال جو ہے اچھے
انسانوں کے لیے کریں جو کہ آپ کے کام آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ استعمال کریں جیسے اس نے کہا کہ میں نے 100 روپے ایک طواف پہ خرچ کر دیا، مطلب جو بھی اس نے اس کے لیے کیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس کو کوئی فائدہ نہیں. کہتا یعنی کہ یہ نہ میرا ادھر کام آئے گا اور نہ میرا ادھر کام کا آئے گا. تو آپ اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے وہ کرتے ہوئے خیال سے کریں کہ آپ کا ووٹ کا استعمال جو ہے وہ کسی کام آئے، کسی آپ کے ملک کے کام آ جائے، کسی شہری کے کام آ جائے، کسی کے بھی کام آ جائے، تاکہ اس کا اجر بھی جو ہے آپ کو بھی ملے اور لوگ بھی جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. آج جو ہے عمر اسلم صاحب کی پیشی تھی، اور جس میں یعنی کہ ان کو کہا وہ کہ مفروض الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ نہیں، کہ عمر اسلم جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی مفروض ہو اور وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا؟ ان پر 9 مئی کے بعد جو مقدمات درج تھے اس میں وہ مفروض تھے، تو ان کو جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح باقی اور سے بہت سارے پی ٹی آئی نمائندے ہیں جن کو جو ہے اجازت نہیں تھی کہ وہ مفروض تھے، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے تھے، ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اسی بیس پہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے. جو سب سے اہم بات، پرویز الہی کو جو ہے وہ PP 32 سے جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، جس میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور پھر انہوں نے بھی NA 64 اور PP جو ہے 34 کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہیں. اور ان کے اس وقت جو ہے دلچسپ جج کے درمیان اور پرویز الہی کے درمیان جو ہیں وہ مکالمہ ہوا کہ آپ کے نام جو ہیں فلاں فلاں پلاٹ اور یہ اب نکل آئے ہیں جو کہ آپ نے درج نہیں کی ہیں. تو پرویز، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی جائیداد نکل آئی ہے. تو پرویز الہی نے کہا مجھے ایسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، بے شک یہ کسی فلاحی ادارے کو دے دے، جس کو مرضی دے دے، لیکن ان سے ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اور پھر عاطف خان کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سرنڈر کریں اور عدالت میں پیش ہوں، اور آپ کو پھر جو ہے ضمانت دے دی جائے گی، اور آپ جو ہیں آپ کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی جائے گی، لیکن پہلے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا. تو بہت ساری مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، بہت کیا مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن جو ہیں ان کے قائد جو ہیں بانی قائد عمران خان جو ہیں وہ پر امید ہیں اور ماشاءاللہ صحت مند ہیں. جیل میں ان کی صحافی ارشاد بھٹی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہیں، اور سائفر کیس کے سلسلے میں جو ہے عمران خان کی پیشی تھی، وہاں پہ ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی. وہیں پہ ان کی ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے جو ہے باہر آ کر جو ہے اپنے صحافی برادری کو اس بارے میں بتایا بھی کہ وہ پہلے سے زیادہ فٹ نظر آ رہے تھے اور حشاش بشاش تھے، اور حالانکہ جیل جو ہے اس میں اچھا خاصا جو صحت مند بندہ ہے اس کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ ایسی صحت سے نوازا ہے، اور اللہ ان کی زندگی اور تندرستی جو ہے وہ دے سلامتی رکھے، اور ان کو ان کے جو ایمان ہیں وہ اس پر قائم ہیں، وہ اپنے جو بیانات ہیں ان پہ قائم ہیں. اور انہوں نے جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اتوار کو جو ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے جو لیڈران ہیں جن کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جن پہ وہ آزاد حیثیت سے جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں، تعلق ان کا تحریک انصاف سے ہے، ان سے کہا ہے کہ وہ باہر ریلی کی صورت میں، پرامن ریلی کی صورت میں اتوار کو باہر نکلے، اور جو نہیں نکلے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ سے پارٹی ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا. تو یہ ہیں حالات آج کے جو ہمارے ملک کے ہیں.
تو انشاءاللہ جب برے دن آتے ہیں تو اچھے دن کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔